اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں شریعت اور فقہ کے بارے میں۔ شریعت، الشریعہ والفقہ۔ تختص الشریعہ بما شرعت فی العہد النبوی الشریف من الاحکام طیلۃ 23 سنہ عن طریق الکتاب والسنہ۔ کہہ رہے ہیں کہ شریعت اور فقہ، شریعت کیا ہے اور فقہ کیا ہے؟ بتایا کہ مخصوص ہے شریعت اس چیز سے کہ جو قرار دی گئی، قانون بنایا گیا عہد نبوی شریف میں، احکام میں سے 23 سال کے درمیان، 23 سال میں، یعنی جو قوانین 23 سال میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، کون سے زمانے میں؟ 23 سال کے زمانے میں جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت کسے کہا جاتا ہے؟ وہ قوانین جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سالہ زمانے میں، عرصے میں، کون سا عرصہ ہے یہ؟ بعد اعلان نبوت تا رحلت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ عہد رسالت کا ظاہری یا نبوت کا عرصہ ہے، یعنی آپ کے اعلان رسالت سے لے کر آپ کی رحلت اور وفات تک کا زمانہ، یعنی 23 سال۔ عن طریق الکتاب والسنہ، کتاب کے اعتبار سے اور سنت کے اعتبار سے، چاہے وہ قوانین اور دساتیر قرآن کریم میں موجود ہوں یا سنت شریفہ میں موجود ہوں۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فقہ شریعت کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ قوانین جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی یعنی اعلان نبوت سے رحلت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کو شریعت کہا جاتا ہے، چاہے وہ کتاب کریم میں ہے، قرآن کریم میں ہے، یا سنت نبوی شریفہ یا حدیث میں، سیرت نبوی میں صحیح موجود ہیں۔ ان سب کو فقہ، ان سب کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اما الفقہ، فقہ کیا ہے؟ فَهُوَ حَصِيلَةُ الْجُهُودِ الْمُزَنِّيَةِ الَّتِي بَذَلَهَا الْفُقَهَاءُ بَعْدَ رَحِيلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِيمَا لَهُ صِلَةٌ بِالتَّشْرِيعِ۔ فقہ کیا ہے؟ وہ حصیلہ ہے کس چیز کا؟ جہد کا، محنتوں کا، مشقتوں کا، جو فقہا نے صرف کی ہیں، جو فقہا نے محنتیں کی ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وفات کے بعد۔ حالانکہ ہمارے یہاں یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ بھی یعنی اسی طریقے کا زمانہ ہے جیسے نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، یعنی بائیمانہ کہ یہ سب یعنی 12 امام علیہ السلام خلفائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یعنی یہ سب یعنی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ ہیں، تو اس میں ان کے ہوتے ہوئے یعنی کسی عام فقیہ کی بات کو نہیں سنا جائے گا،
یہ عام فقیر کی بات کو یا عام انسان کی بات کو نہیں تسلیم کیا جائے گا اگر اس کا حکم یا اس کا یعنی بیان ان کے بیان کے مخالف ہے، سوائے اس کے کہ پہنچانے والا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی نبی یعنی اہل بیت علیہ السلام کی جو احادیث یا فرامین کو علماء نے فقہاء نے پہنچایا وہ الگ چیز ہے، کیونکہ وہ حکم کس کا ہے، وہ فرمان کس کا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی شخص دعویٰ کرے یا کسی نے دعویٰ کیا کہ میں فقیہ ہوں، مجتہد ہوں اور میرا نظریہ یہ ہے فلاں چیز میں، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ اس کے مخالف ہو یا اس کا نظریہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالف ہو، تو اس کی بات کو قطعاً تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور یہ شخص لائق یعنی مذمت ہے. اہل بیت علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے تو اس کی رائے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے دیوار پہ مار دینی چاہیے، گلی میں راستے میں پھینک دینی چاہیے، اسے کوئی اہمیت نہیں اس رائے کی. یعنی اہل بیت علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص کی رائے کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل رائے اہل بیت علیہ السلام کی ہے، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بھی فرد ہو یا خلفائے نبی یا جانشین نبی یعنی بمعنی امام ہیں، یعنی جیسے مولا متقیان علیہ السلام خلیفہ نبی ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، بلا فصل ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے 11 بیٹے، آپ کے 11 فرزند، سب کے سب ائمہ علیہ السلام ائمہ برحق ہیں، اللہ کی طرف سے منسوب ہیں. تو ان سب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کے زمانے میں بھی اپنی رائے ان کی رائے پر مقدم کرتا ہے تو وہ شخص مردود ہے، اس کی رائے مردود ہے، اس کی رائے کا کوئی اعتبار، کوئی اہمیت، کوئی عظمت، کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کی رائے لائق مذمت، اور یہ شخص خود قابل مذمت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اپنی رائے پیش کرے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ فقہاء اور علماء کی کیا ہے، محنت اور مشقتوں کا نتیجہ ہے. فیما لہو صلہ بالتشریع، کہ جس کا تعلق کس سے ہے، تشریع سے ہے. فخلفوا وراءهم ثروہ علمیہ، پس علماء نے چھوڑا ہے اپنے بعد ثروہ علمیہ، یعنی علمی خزانہ، علمی ثروت، فکریہ، علمیہ فکریہ، تمثلت فی فتاواہم وآراءہم، یعنی بشکل عام بات کر رہے ہیں یہ کہ جو یعنی انہوں نے پیش کیا ہے آراء کو، جو چھوڑا ہے انہوں نے اپنی آراء علمی اور فکری، تمثلت کہ جو پیش کی ہوئی ہیں یا جو دیکھی جا سکتی ہیں ان کی فتاوا اور ان کی آراء میں. ٹھیک ہے جی. یہ تھا عام طریقے سے بشکل عام جو انہوں نے تعریف کی ہے فقہ کی. کیا ہے یہ بشکل عام تعریف ہے فقہ کی. بشکل عام یعنی امت مسلمہ کے اعتبار سے، یعنی تمام مذاہب کے اعتبار سے کہا جائے. لیکن ہمارا ہماری جو ہمارا نظریہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ بھی احادیث ہی ہیں، اور وہ بھی سب احادیث ہیں، اور ان کی سنت بھی ہمارے لیے حجت ہے. جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حجت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حجت ہے، اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، چاہے وہ ان کا قول ہو، چاہے وہ ان کا فعل ہو، چاہے ان کی تقریر ہو. جس طرح نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے حجت ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو. بالکل اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بھی ہمارے لیے سنت حجت ہے، چاہے وہ قولی شکل میں ہو یا فعلی شکل میں ہو یا تقریری شکل میں ہو، وہ سب حجت ہیں. جی بھالے کہاں سے، اوپر سے ہی جی. کہہ رہے ہیں کہ الشریعہ والفقہ، شریعت اور فقہ کے بارے میں آج ہی ہماری گفتگو ہے. یعنی اس میں آپ کو بتائیں گے شریعت کسے کہتے ہیں
اور فقہ کسے کہتے ہیں یہ آپ کو بتایا جائے گا. کہہ رہے شریعت کا زمانہ جو ہے، جو شریعت ہے، تختص الشریعہ، شریعت مخصوص ہے بما شرعت، اس چیز سے جو شریعت بنایا گیا ہے، یعنی جو قانون بنائے گئے ہیں. کب؟ فی العہد النبوی، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرار دیے گئے ہیں، یہ جو احکام بنائے گئے ہیں، احکام قرار دیے گئے ہیں، کیا شریعت خاص ہے ان احکام سے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرار دیے گئے ہیں. کتنے زمانے میں؟ طیلت 23 سنہ، یعنی 23 سال میں. کون سا زمانہ ہے 23 سال کا زمانہ؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان رسالت سے لے کر وفات ترک و رحلت تک کا یہ زمانہ ہے. ٹھیک ہے، تو جو احکام اس زمانے میں قرار دیے گئے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو شریعت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت کہا جاتا ہے. محمد علی صاحب یہاں تک سمجھ میں آیا؟ واضح سمجھ میں آیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں، یعنی ظاہری اعلان نبوت کے بعد اور تا رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو 23 سال کا زمانہ ہے، جو احکام اس زمانے میں قرار دیے گئے تھے ان کو شریعت کہا جاتا ہے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں کتاب یعنی قرآن کریم یا وہ سنت شریفہ میں موجود ہوں. یہ تھی شریعت. اما الفقہ، فقہ کیا ہے؟ فہوا یعنی فقہ، فہوا یعنی الفقہ حصیلۃ الجہد المزنیہ التی بذل الفقہاء، یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ فقہاء اور علماء کی کوششوں کا. بعد رحیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد. فیما لہو صلہ، جس کا تعلق ہے کس سے؟ تشریع سے یعنی شریعت سے. فخلفوا وراءہم، بس چھوڑا ہے انہوں نے، کس نے؟ علماء نے. فخلفوا العلماء وراءہم یا فقہاء وراءہم، فخلفوا یعنی فقہاء، جی وراءہم یعنی فقہاء، اپنے بعد. خلفوا وراءہم اپنے بعد. سربتاً علمیہ فکریہ، کیا چھوڑیا انہوں نے اپنے بعد؟ ایک علمی اور فکری خزانہ چھوڑا ہے، علمی اور فکری خزانہ چھوڑا ہے. تمثلت کہ جو پیش ہوتا ہے، جی کس چیز میں؟ فی فتاواہم، یہ جو دیکھا جا سکتا ہے، جی یہ نام دیا جا سکتا ہے اس کو فتاوے اور آراء کا، ان کے فتاوے اور آراء کا. یعنی وہ چیز ان کی فکر اور علم کہاں سمجھ میں آئے گا؟ وہ ان کی ثروت علمی اور فکری ہے، ان کے فتاوے اور ان کی آراء نظریات میں ہے. واضح؟ تو اس شریعت اور فقہ کی تعریف کیا ہے، ان کا سمجھ میں آیا کہ کیا شریعت کیا ہے اور فقہ کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ شریعت کیا ہے؟ جو اعلان رسالت کے بعد اور وقت رحلت تک جن احکام کو قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ کتاب میں موجود ہوں یعنی قرآن کریم میں، کتاب یعنی قرآن کریم، یا سنت نبویہ شریفہ میں ہوں. جی سنت سے کیا مراد ہے؟ یعنی حدیث، سیرت نبی یعنی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی جو نبی سے ہے، جو نبی کی سنت ہے. اور آپ کہیں مثلا اہل بیت علیہ السلام کی سنت بھی، تو اس میں بھی سب چیزیں شامل، یعنی قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. اب اس کے بعد آتا ہے فقہ. فقہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ ہے، حصیلہ یعنی نتیجہ. جی فقہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے. حصیلہ یعنی نتیجہ. کہیں کا نتیجہ ہے؟ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کوششوں کا.
کس کی کوششوں کا؟ علماء کی، فقہا کی، جی، جو انہوں نے کوششیں کی ہیں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت یا وفات کے بعد، جی، جو کوششیں کی ہیں، جو مشقتیں اٹھائی ہیں یا محنت کی ہیں، کہ لہو صلہ بالتشریع، اور جس کا ارتباط ہے، تعلق ہے کس چیز سے؟ شریعت مقدسہ سے. فخلفوا، خلف یعنی خلف العلماء، کون خلف یعنی؟ علماء، فقہا، جی، وراہم، اپنے بعد انہوں نے چھوڑی ہے، اپنے بعد کن نے؟ علماء نے، جی، محنتیں اور مشقتوں کے بعد جو انہوں نے چھوڑی ہے، کیا؟ ثروت علمیہ فکریہ، یعنی علمی اور فکری خزانہ جو چھوڑا ہے انہوں نے اپنے بعد، جس کو دیکھا جا سکتا ہے یا جو سمجھا جا سکتا ہے، کس چیز میں؟ کس چیز سے؟ ان کے فتاوے اور ان کے آراء میں، جو ان کی آراء اور ان کے فتاوے ہیں، اس سے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی فکروں کو، ان کے علم کو کہاں سمجھ سکتے ہیں آپ؟ ان کے فتوے میں اور ان کی آراء میں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی فقہ اور شریعت کا فرق، یا ان دونوں کی تعریف، یا شریعت کسے کہتے ہیں اور فقہ کسے کہتے ہیں. تو یہ سب سمجھ میں آ گیا آپ کے فرق واضح آپ لوگوں کا. نکتفی علی هذا المقدار، انشاءاللہ باقی غداً سے، جی، آپ اس کو سمجھیے، یاد کیجئے. اگر آپ سے کوئی فقہ کی تعریف پوچھے تو فقہ کی تعریف کیجئے، کوئی شریعت کی تعریف پوچھے تو شریعت کی تعریف کیجئے، صحیح طریقے سے آپ اس کو انشاءاللہ یاد کیجئے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.